اللہ معاف کریں، اللہ معاف کریں، اتنی بدتمیزی ہوتی ہے 31 کی رات میں کہ ایک شریف انسان خدا کی قسم اس کا تصور نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ 31 کی رات میں کتنی میوزک سنی جاتی ہے، کتنی شراب پی جاتی ہے اور کتنا زنا کیا جاتا ہے۔ بامبے شہر میں ایک اللہ والے کے سامنے یہ فقیر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا مولانا ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ 12 مہینوں میں جتنی شراب پی جاتی ہے ایک رات 31 میں اتنی شراب پی جاتی ہے، 12 گھنٹے میں اتنی شراب امت کے نوجوان بچے اور بچیاں پیتی ہے، اور اس میں صرف یہود و نصارہ اور برہمن نہیں ہوتی ہے، اس میں برابر کی تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اندازہ تو کریں ہم، 12 مہینے میں جتنی غلاظت ہوتی ہے اتنی ایک رات 31 میں غلاظت اور بے حیائی ہوتی ہے۔ بے تحاشا اسکول اور کالجز کی لڑکے اور لڑکیاں فرینڈ شپ منانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے حیا کا سودا کر کے آتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنی شرافت بیچ کے آ جاتے ہیں، اپنے خاندان پہ داغ لگا کے آ جاتے ہیں، اور کسی کو احساس نہیں ہے، کسی کو احساس نہیں ہے کہ کیوں میری لخت جگر رات کا ایک بڑا حصہ گھر کے باہر رہتی ہے، کیوں میری بیٹی میرے خاندان کی روایت کو مٹا کر رات باہر گزارتی ہے، کیوں جوان بچے سڑکوں پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ رات خوشی منانے کی نہیں ہے، یہ رات اللہ کے سامنے رونے کی ہے، اللہ کو منانے کی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک سال پورا ہو رہا ہے، جبکہ ہمارا سال دسمبر میں پورا خدا کی قسم نہیں ہوتا ہے، ہمارا سال محرم سے ہوتا ہے، محرم پر ختم ہوتا ہے اور محرم سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ایمان والوں کا سال ختم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر اگر کوئی جوان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، تو اس جوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 31 کی رات میں وضو کریں، اپنی لنگوٹ کس لیں، گھر والوں کو کہہ دیں آج کی رات میں آپ سے ملاقات نہیں کروں، آج کی رات ذرا مجھے بات نہیں کرنا، میں اپنا موبائل سوئچ آف کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری قیمتی زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بولو، بڑھ رہا ہے کہ ختم ہو رہا ہے؟ زور سے بولو۔ اب جب ایک سال زندگی سے نکل گیا تو اس ایک سال کی ریکوری کی رات ہوتی ہے، وہ رات جب سال ختم ہوتا ہے روئیں اللہ کے سامنے، فکر کریں اللہ میں نے اس ایک سال میں کتنے سجدے چھوڑے ہیں، ایک سال میں کتنی تلاوت چھوڑی ہے، ایک سال میں کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ اس ایک سال میں میری آنکھوں نے کتنی بدماشیاں کی ہے، اللہ جی ایک سال کے عرصے میں ماں کتنی بار دکھی ہوئی ہے، میں نے باپ کو کتنی آنکھیں دکھائی ہے، اللہ پڑوس سے کتنی دشمنیاں مول لی ہے، اللہ یہ ساری چیزیں میری ایک سال کی اس آخری رات میں میں اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، ساری رات قضا کرتا رہوں گا، ساری رات دعا کرتے رہوں گا، ساری رات تلاوت کروں تاکہ ایک سال کا ریکوری اس رات میں ہو جائے۔ اللہ اگر کل آنکھ نہ کھلی تو میں آپ کے سامنے کس منہ سے آؤں گا؟ سال کا ختم ہونا عیاشی کے لیے ہوتا ہے، ناچنے گانے کے لیے ہوتا ہے، یہودیوں کے تلوے چاٹنے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، ہرگز نہیں۔ نوجوان نسل کو یہ پیغام دیں اللہ کے لیے کہ میوزک حرام ہے، چاہے جب سنی جائے، جہاں سنی جائے، میوزک کا سننا ہر حال میں ایمان والے کے لیے حرام ہے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ رکھیں گے۔ ایک دوسری بات سنیں، میوزک اور بدنگاہی، میوزک اور بولو، میوزک اور بدنگاہی، بد نظری، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو زنا تک پہنچاتی ہے۔ کہاں تک پہنچاتی ہے؟
पहली सीढ़ी बदनिगाही, जिना का पहला दर्जा म्यूज़िक का सुनना। और आप पूरी दुनिया में सर्च करके देख लें, जिन घरानों में म्यूज़िक सुनने सुनाने का आम रिवाज है, वहाँ बेहयाई खुलेआम पनप रही है। गरचे चंद साल पहले का रिकॉर्ड उस घर का होगा कि बहुत अच्छा है, दीनदार हैं, नामची हैं, सब कुछ हैं, और इधर नस्ल बदल गई तो नस्लें खराब हो गई। ये म्यूज़िक प्री प्लानिंग बनाई जाती है, कोई एक ऐसी ही चीज़ नहीं है। वो शातिर दिमाग, वो मक्कार लोग बैठ के म्यूज़िक के तैयार करने से पहले बहुत देर काउंसलिंग करते हैं, लंबी मुशावरत करते हैं कि इस म्यूज़िक के बनाने में हमको किस बात का ख्याल रखना है कि इसके सुनने वाले को हमें किस रास्ते पर डालना है। तो वहाँ पहले तय होता है कि हमको अब ऐसी म्यूज़िक ईजाद करनी है जिसकी वजह से सुनने वाला टेंशन और डिप्रेशन में जाए और इस हद तक जाए कि वो अपने माँ और बाप का कातिल बन जाए। वो पहले बैठ के तय करते हैं कि अब इस म्यूज़िक के ज़रिए से हम उम्मत को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। एक बात वहाँ तय होती है कि अब इस तरह की म्यूज़िक तैयार करनी है कि इसको लगातार अगर कोई आदी बनकर सुनेगा तो इसके लिए ज़िना करना आसान हो जाएगा। यूं ही नहीं हमारी तरह रोटी रोज़ी पे पूरा दिन गुजार देते हैं, कुछ खबर नहीं है कि हमारे साथ और हमारी नस्लों के साथ और हमारे रूहानियत के साथ और हमारे ईमान के साथ क्या कुछ हो रहा है। बेखबर ज़िंदगी, इंतहाई बेखबर ज़िंदगी। लिख लें इस बात को जितने नौजवान यहाँ आए हैं, और याद रखें जितने बूढ़े बड़े यहाँ हैं, ये बदनिगाही और म्यूज़िक इंसान को ज़िना तक पहुँचा देती है। अगर आप चाहते हैं नस्लें इस बदकारी और बेहयाई से बचें तो उनको सबसे पहले म्यूज़िक से बचाना पड़ेगा। काहे से बचाना पड़ेगा? म्यूज़िक से बचाना पड़ेगा। और इसी तरह से बदनिगाही, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, पहले नज़र मिलती है, पहले नज़र मिलती है, और जब नज़र किसी से मिलती है तो वो नज़र दिल में खटक पैदा करती है, और दिल में जब एक खटका लगा हुआ होता है उस चेहरे का, उस चीज़ का जिसको ये देख करके आया है, तो ये खटका उस इंसान को सोच में मुब्तला कर देता है। होता है कि नहीं होता है? जुमा में हैं लेकिन बाजार सोच रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सजदे में हैं, सजदे में, और हसीन चेहरों को सोच रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये सोच को जन्म देता है। और लिखा है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने, ये इंसान के अंदर की ये जो सोच होती है हर वक्त की, वो इरादे को जन्म देती है। अल्लाहु अकबर। किसको जन्म देती है? किसको? पहले देखा तो एक खटका पैदा हुआ, उस खटक ने इंसान के दिल में सोच को वजूद बख्शा, और ये हमेशा खोया खोया रहता है। माँ के सामने बैठा है और परकटी कबूतरी को सोच रहा है। माँ फिक्रमंद हो के रोती है, बेटा तुझे हो क्या गया, बेटा तो मुस्कुराता नहीं है, बेटा पेट में दर्द तो नहीं है। लेकिन इस नापिकार औलाद की क्या कहें, वो अपने माँ पे तरस नहीं खाता है, वो माँ के सामने बैठकर उस पर कटी कबूतरी को सोचता है जिसको देख के आया है। इमाम गज़ाली ने लिखा है, फिर ये सोच में बदल जाता है, और यही सोच इंसान के अंदर इरादे को पैदा करती है, और फिर ये इरादा इंसान को ज़िना तक पहुँचाता है। कहाँ हैं नौजवान जिनसे ये दर्द दिल शेयर किया जाए? कहाँ हैं नौजवान? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब कोई इंसान अपना दर्द दिल रखना चाहता है, लेकिन जिसके लिए रखना चाहता है वो बेचारे मसाजिद से दूर है। कहाँ हैं? जुमा में भी आने की हमें तौफीक नहीं होती। अल्लाह के बंदो, क्या मुँह लेके हम अल्लाह के पास जाएंगे? क्या रोएंगे हम रोना कि अल्लाह को रहम क्यों नहीं आता? हमारा तो हाल ये है, जुमा में मस्जिदें खाली है। अब कहाँ जा जा के इन नौजवानों को तलाश करें, ढूंढे, गले लगाएं, उनकी पेशानियाँ चूमें और उनसे कहें, नौजवानों
اللہ نے تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ناچ گانے کے لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے، ڈانسوں کے لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے، ڈانس باروں کی رونق بننے کے لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے۔ اور پھر بھی کچھ نوجوان کسی طرح آ جاتے ہیں، ان نوجوان بچیوں کا کیا حشر ہے، سال ہر سال ان کے کانوں تک خیر کی بات نہیں پہنچتی۔ جتنے ذمہ دار مسلمان یہاں آج بیٹھے ہیں، ان سے یہ فقیر پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے ان بچیوں کی کتنی فکر کی جن کو تم نے اپنے حلال کمائی کے ذریعے اسکول اور کالجز بھیجا تھا، تم نے کالجز اور یونیورسٹی کے بورڈنگ میں ان کو رکھا تھا، تم نے ان کے حیا، ان کے حجاب، ان کے عقائد اور ایمان کے حفاظت کی کتنی فکر کی ہے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جواب تو ہر ایک کو دینا پڑے گا۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کبھی فکر کیا ہم نے؟ کبھی جمع کیا اسکول کالج کی بچیوں کو محبت کے ساتھ، پردے کے ساتھ، حیا و حجاب کے ساتھ، تاکہ ان کو بتایا جائے اخلاق کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین محمدی کیا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا، غیرت کیا تھی؟ ان بچیوں کو کب بتایا جائے گا جبکہ نوجوان بچوں کا یہ حال ہے؟ بے تحاشا ہماری بچیاں اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ خود سگے ماں باپ سے آ کر وہ بچیاں ایسے ایسے سوال کرتی ہے کہ ماں باپ کی عقل چکرانے لگ جاتی ہے۔ خدا کی قسم ان ماں باپ کے حصے میں یہاں خون کے آنسو آئیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ کیا حشر کریں گے ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، ہم نے صرف تعلیم ذمہ داری سمجھی کہ کالج جائیں بچی تو بس ہے، کالج پڑھیں تو بس ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کالج پہ ختم نہیں ہوتا ہے، ہمارا اصل مسئلہ قبر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں اگر وہ کلیکٹر بن کے نہیں رہی تب بھی آدھا ٹکڑا کھا کے گزر جائے گی، جانوروں کی گزرتی ہے، انسانوں کی کیوں نہیں گزرے گی؟ لیکن مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے واسطے ذرا سوچو اور مجھے بتاؤ، یہ باتیں کب بتائی جائیں گی نوجوانوں کو؟ ایک بڑی تعداد نیو ایئر میں بے تحاشا بے لگام ہو کے راتوں کو محلوں میں اودھم مچاتی ہے، کتے گدھے کے دموں کو ڈبے باندھ کے نچاتی ہے اور ہزاروں بیماروں کے دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ کیا منہ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے؟ کیا اسی لیے یہی چیزیں دیکھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی روتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے سسکتے رہے؟ کیا یہی دیکھنا چاہتے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ماننے والوں کا یہ حشر ہوگا کہ وہ یہودیوں کی چال پہ چلیں گے، یہودیوں کے اشارے پہ ناچیں گے اور گائیں گے، یہودیوں کے پروپگنڈے سے متاثر ہو کر ڈانس باروں کو آباد کریں گے؟ آقا کی روح کتنی تڑپتی ہوگی؟ اے نوجوانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو تو، کیوں ہم یہودیوں کے راستے پر نکل پڑے ہیں؟ آج سے چند دن بچے ہیں، جتنے نوجوان یہاں آئے ہیں اور جتنے بڑوں کے بچے بچیاں کالجز میں ہیں، فقیر کی درخواست ہے اس ہفتے ان کی ذہن سازی کریں کہ ہمیں 31 کو گھر میں رہنا ہے، ساری رات اللہ کے سامنے رو کر گزارنی ہے، سارے سال کی ریکوری کو سوچنا ہے کہ کتنی کوتاہیاں کمیاں ہوئی، ہم اس کو پورا کریں گے۔ یہود و نصارہ کی اولادوں کے ساتھ ان کی ناجائز خوشیوں میں شریک نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ دکھ کی بات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ والے کہہ رہے ہیں جتنا زنا 12 مہینے میں ہوتا ہے اتنا زنا 31 کے ایک رات میں ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا خبیث عمل ہے، اتنا خبیث عمل ہے، اتنا خبیث عمل ہے نوجوانوں کہ جس جگہ بدکاری ہوتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس جگہ میں اتنی نحوست آ جاتی ہے، سنیں ذرا اپنے دماغ کو ہلا کر کے، بدکاری کرنے والا کتنا منحوس اللہ کی نظر میں
ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں کہ جس جگہ بدکاری ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، اس جگہ میں اتنی نحوست آ جاتی ہے کہ اگر برسہا برس، کتنے بولو، سال ہا سال آسمان سے موسلا دھار بارش اس جگہ برسے، تب بھی وہ جگہ کی نحوست ختم نہیں ہوتی۔ بارش نہیں، موسلا دھار بارش، چند منٹ نہیں، چند گھنٹے نہیں، سال ہا سال اللہ آسمانوں سے موسلا دھار بارش اس جگہ پر برسائیں، تب بھی اس جگہ کی نحوست ختم نہیں ہوتی جس جگہ بدکاری کی گئی ہے۔ اور ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے۔ طے کریں آج انشاءاللہ، نہ دسمبر میں، نہ 31 کو، نہ زندگی بھر، کبھی اس راستے پر ہم نہیں جائیں گے اور کبھی اپنے نسلوں کو اس راستے پر نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر ہوگا کیا ان کا، جنہوں نے غلطی میں، جہالت میں، حیوانیت کے بڑھنے کی وجہ سے، شہوت کے غلبی کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، ٹی وی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے اب کسی نے وہ گناہ کر ہی لیا تو پھر کیا کریں؟ وہ جگہ اتنی منحوس ہو گئی تو اس کی ذات کتنی منحوس ہو گئی، پھر کیا کریں وہ؟ تو فرمایا حد من حدود اللہ او توبۃ نصوحا۔ اس کا علاج صرف ایک ہے کہ اسلامی حکومت ہو اور اس کو اسلامی سزا دی جائے، ایک ہی سزا ہے اس کی، یا پھر او توبۃ نصوحا، یا سچے دل سے اللہ کے سامنے رو کر اپنے آنکھ سے ندامت کے آنسو بہائے۔ اگر یہ آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی سچی توبہ کریں کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے، مر تو جاؤں گی لیکن اب یہ گناہ نہیں کروں گی، تو اللہ اپنی رحمت سے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رہے گا؟ بچیوں کو پتہ نہیں ہے نا، بچیوں کو پتہ نہیں ہے، سنا ہی نہیں بیچاروں نے، ان کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو لالچ میں آتی ہے، دھمکانے پہ ڈر جاتی ہے، اپنے دوپٹے نچوانے پہ آمادہ ہو جاتی ہے، اور ہم بے غیرتیں، ہم کو غیرت ہی نہیں آتی۔ ہم نے کبھی ان کو نہیں سنایا کہ علماء نے لکھا ہے اگر کسی عورت کے پیچھے کوئی درندہ صفت انسان، کوئی پاگل کتے سے زیادہ بدترین نوجوان کسی بچی اور کسی دوشیزہ کے عفت اور عزت کے پیچھے پڑ جائے، اور وہ عورت اپنی عزت بچانے کے خاطر کہ میں اس درندے کے ہاتھ نہیں لگوں گی، میں اس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گی، میں اس کے لالچ میں نہیں آؤں گی، یہ غریب گھرانے کی بچیاں جو بورڈنگ میں رہتی ہیں اور پڑھتی ہے، انہیں لالچ دیتے ہیں، تو اپنے گھر میں تو باسی روٹی کھایا کرتی تھی، ہماری خواہش پوری کریں، ہم 5 سٹار ہوٹل میں تمہیں قیام کرائیں گے، جی ہم اس سماج کی مہنگی ترین گاڑیوں میں تمہیں بٹھائیں گے، ہم پلین کے ٹکٹ بنا دیں گے۔ اور ان بچیوں کو عزت کی حفاظت کا سبق نہیں پڑھایا گیا ہے، وہ باتوں میں آتی ہے، کبھی ڈر جاتی ہے، کبھی لالچ میں آ جاتی ہے، غریب گھرانے کی بچیاں، ان کو کون بتائے گا کہ اللہ والوں نے لکھا ہے اگر وہ اپنی عزت بچانے کے خاطر کسی کنویں میں کود کے جان دے دیتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس عورت کو شہیدوں کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن ہائے رے، مجھے خود اپنی عزت کا خیال نہیں تو کب میں اپنی بہنوں کی عزت کا خیال کروں گا؟ میں خود اتنا بھوکا کتا ہو کر کے زندگی گزارتا ہوں کہ میرے پڑوس میں رہنے والی بچیاں میری گندی نظروں سے بچی ہوئی نہیں ہے۔
ڈر رہے ہیں پڑوسی، ہائے اگر ہم بچی کو گھر چھوڑ کے جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو سیدنا جناب محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت لے کے جیتے ہیں۔ آشتیں کریں، خصوصاً لمبا وقت نہیں ہوتا ہے جمعہ میں، اشارے کریں 31 کے قریب آنے سے پہلے ان سارے چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ بولو نہیں کریں گے، سب بولو، سب بولو۔ ہاں، دو چیزیں میں بتایا ہے اللہ والے کے حوالے سے کہ اس رات میں اتنی شراب پی جاتی ہے 12 گھنٹوں میں جتنی شراب پورے ملک میں 12 مہینے میں نہیں پی جاتی ہے، اس درجہ۔ یہ فقیر خود مہاراشٹرا کے ایک بہت بڑے شہر میں 31 کو بلایا گیا تھا، پرانی بات ہے، تو جو اس کے منتظمین تھے، جو ینگ بوائز تھے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے، اس میں ایک بچہ تھا نوجوان، اس کے کپڑے پہ کچھ ٹوکن لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ اصل میں 5 اسٹار ہوٹل کا مینیجر ہوں۔ تو میں نے کہا آج اور 5 اسٹار ہوٹل کا مینیجر یہاں؟ کہا ہاں مولانا، اسی درد کو لے کے آیا ہوں، میں نے چھٹی مانگی تھی، ہوٹل والے نے نہیں دی، میں ریزائن کر کے آیا ہوں کہ مجھے کام ہی نہیں کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بتاؤ تم وہاں رہ کے آئے ہیں، کیا تمہارے پاس اس رات ڈانس باروں میں عیاشی کرنے آنے والوں میں کوئی فیصد مسلمانوں کا بھی ہے، یا صرف نان مسلم اور یہود و نصارہ آ کر کے اس رات ڈانس باروں کو آباد کرتے ہیں؟ اس نے کہا اگر وہی آتے ہوتے تو میں آج اپنی ڈیوٹی کو ریزائن کر کے یہاں نہ آتا۔ مولانا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا اور چین حرام ہو گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں آنے والوں میں 40% تک مسلم نوجوان بچے اور بچیاں ہوتی۔ اب بھی غیرت نہیں جائے گی، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، کس طرف نکلے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر مصیبت آئیں تو یہ اللہ مصیبت، اللہ ہم پہ ہی مصیبت کیوں آتی ہے؟ اللہ ہماری روزی کیوں بند ہوتی ہے؟ اللہ ہمارے دکانوں پہ تالے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جب تم نے مجھے چھوڑا اور میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو چھوڑا تو میں نے بھی تم کو دشمنوں کے حال پہ چھوڑ دیا۔ جاؤ اور جو ہوگا بھگتتے رہو، جب تک تم میرے تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ جی حضرت عمر کے پاس آئے تھے بڑے بڑے چودھری، حضرت عمر چہرہ جھکا کے بیٹھے ہیں، کہتا یہ پھٹیچر، یہ پیوند والا بیت المقدس آزاد کرائے گا۔ حضرت سب سن رہے، کچھ نہیں کہا۔ بہت دیر کے بعد جب نظر اٹھا کے آنکھ میں آنکھ ملایا تو تاریخ گواہ ہے اس آنے والی کی دھوتی گیلی بھی ہو گئی اور پیلی بھی ہو گئی۔ جی آنکھ سے آنکھ ملائی، صرف کچھ کہا نہیں، اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ جی جب تک ہم اس راستے پر تھے تو اللہ اکبر کیا کہنے، لیکن ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، پتہ نہیں ایک مردہ زندگی پہ ہم راضی ہو گئے۔ اس لیے آج توبہ کریں۔ دوسری چیز شراب، یہ شراب اتنی عام ہو گئی اللہ کے بندو، اتنی عام کہ اب VIP نوجوان کہتا ہے حضرت الحمدللہ ہم شراب نہیں پیتے، بیئر پیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی بولو نا، بیئر پیتے، شراب نہیں پیتے۔ اب بتائیں اگر کسی نے نام بدل دیا تو حکم بدل جائے گا؟ آپ میں سے کوئی کہے کہ ہم پخانہ کھاتے ہیں، سنڈاس نہیں کھاتے، جی ایک ہی بات تو ہے، ہم شراب نہیں پیتے، بیئر پیتے ہیں۔ 12 سال کے بچے ہم فقیروں کے پاس لائے جا رہے ہیں جو اپنے گلیوں اور نالوں ندیوں میں جا کر کے نشہ کر رہے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ مست ہے، دمدم مست قلندر، کچھ خبر ہی نہیں ہم کو کہ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہے۔ آئے دن پرنٹڈ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ خبریں چھپتی ہے کہ جنگل کی فصل خراب ہونے پر کسانوں نے، بولو آگے، آتم ہتیا کر لی، خودکشی۔ کیوں؟ فصل خراب ہو گئی نا۔ او ایمان والو، یہ فقیر آپ سے کہتا ہے ہماری تو نسلیں خراب ہو رہی ہے، ہم نے فکر کی کبھی؟ فصل خراب ہونے پہ خودکشی،
اور نسل برباد ہونے پر ایک آنسو ایمان والے کا نہیں نکلتا۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ نسلیں برباد ہو گئی، خدا کی قسم نسلیں، اور ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت جلدی میں دو باتیں شراب سے متعلق سنیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نشہ کا عادی ہوتا ہے تو اللہ اس کو دو عذاب دیتے ہیں۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک عذاب دنیا میں، ایک عذاب آخرت میں۔ اور نشہ کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ کبھی شام کا وقت ہوتا اور نوجوان زیادہ ہوتے تو سارا نشہ بتایا جاتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نشہ صرف شراب میں ہے، لیکن عاجز کہتا ہے نشہ دولت میں بھی ہے۔ بولو نہیں ہے؟ نشہ جوانی میں بھی ہے، نشہ انٹرنیٹ میں بھی ہے، نشہ موبائل میں بھی ہے۔ بولو نہیں ہے؟ نشہ گٹکے میں بھی ہے، نشہ تمباکو میں بھی ہے، اور نشہ شراب میں بھی ہے، نشہ عہدے میں بھی ہے، نشہ کرسی میں بھی ہے۔ اب اتنے نشہ کو یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی کہیں گے، لیکن شراب کا نشہ جو 30 کے عنوان سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ہم اپنی نسلوں کو بچائیں۔ پہلا عذاب جو دنیا میں اللہ دیتے ہیں شراب پینے والے کو وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بے عزت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بولو شرابی کی عزت ہوتی ہے؟ بولو بہت ہوتی ہے۔ بالکل نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں ہوتی ہے۔ کلاس 1 ادھیکاری ہوتا ہے اور شام کو گٹر کے کنارے ملتا ہے، لوگ گالیاں دے کے گزرتے ہیں۔ یہ نشہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک سزا اللہ آخرت میں دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان تمام شرابیوں کو جو توبہ کرنے سے پہلے انتقال کر گئے، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور جب جہنم میں جھلسائے اور جلائے جائیں گے تو پیاس کی شدت میں پانی مانگیں گے، پانی، یا اللہ پانی۔ تو آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نشہ کرنے والوں کو جہنم میں نہر غوطہ سے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے زناکار مرد اور جتنی زانیہ عورتیں اس دنیا سے جہنم میں ڈالی جائے گی، ان کے شرمگاہوں سے جو گندی رطوبت نکل کر نہر کی شکل میں جہنم میں بہے گی، اللہ ان شرابیوں کو اس نہر سے پلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او نوجوانوں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں، اپنے نسلوں کو سمجھائیں، سنبھالیں، ہاتھ جوڑیں، پیر پکڑیں، آنسو بہائیں نوجوان نسلوں کے سامنے، اور ان کو کہیں نہ 31 ہمارا، نہ نیو ایئر ہمارا سال یہاں ختم بھی نہیں ہوتا ہے، یہاں شروع بھی نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم آئندہ کل جب 1 جنوری آئے گی ہم میں سے کوئی کسی کو مبارکباد نہیں دے گا۔ بولو بولو، سب بولو، نہیں دے گا۔ اب تک دیے بہت حرام کما لیے، اب اپنی زندگی کو بچائیں گے۔ کسی کی واٹس ایپ پر اسٹیٹس نہیں ہوگا کہ نیا سال مبارک، یہ یہودیوں کا سال ان منحوسوں اور ظالموں کو مبارک۔ ہم تو محرم کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اے بار الہ، کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ آنے والے ایام بہت بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، بدکاری کی طرف، ضلالت گمراہی کی طرف۔ اے اللہ اس گنہگار نے دیے گئے وقت میں اللہ جتنے نوجوان بوڑھے بزرگ آئے تھے اپنے دل کا درد رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ اگر میں سمجھا سکا ہوں گا تو اللہ، اور سننے والوں میں سے کوئی سمجھ سکا ہوگا، اللہ ان کے طفیل ساری نسلوں کی حفاظت کے فیصلے فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔